أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اللہ کے بجائے ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کہو کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہیں جانتا؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں پاک اور بلند ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سورہ یونس کی 18 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس موضوع پر بات چل رہی تھی. اس آیت میں شرک کی کھل کر نفی کی گئی ہے، زبردست انداز میں توحید کو سمجھایا گیا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کہا سب سے پہلے کہ معبود کی یہ شان ہے کہ اس کی جو اطاعت گزاری کرے گا تو اس کو وہ انعام سے نوازے گا، اور جو نافرمانی کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی. لیکن جب مشرکین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایسے ویسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نہ ہی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، تو یہ کہتے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری ضروریات اور حاجتوں کی تکمیل ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہمارے دشمنوں کی بنی بگاڑ دیتے ہیں. جبکہ یہ بھی اس بات کے قائل تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی کو خالق کائنات، مدبر کائنات مانتے تھے. مختار کل اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے. نفع نقصان کے اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی کو جانتے تھے. اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا واسطہ وسیلہ ہے. ان کا کہنا بھی اتنا ہی تھا، یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ خالق ہیں، یہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا کہ یہ ہمارے درمیان واسطہ وسیلہ ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورہ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ اوروں کو اللہ کے علاوہ اولیاء بناتے ہیں، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں، معبود سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ ہم کو اللہ کے ہاں اپنے قرب کا درجہ اور رسائی تک پہنچا دیں. اللہ کا قرب اور رسائی اور اس کی قربت تک ہم کو پہنچا دیں، اس وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ ہمارے اصل معبود نہیں ہیں. اصل معبود تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مشرکین بھی یہی بات کہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانا، مختار کل مانا، قادر مطلق مانا نہیں، بلکہ ان کا کہنا بھی ایسا ہی تھا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ مسلمانوں میں جو پھیلی ہوئی جہالت کی اس تردید ہوتی ہے اس آیت سے کہ فلاں ولی بگڑی بنانے والے ہیں، اس لیے فریاد ان سے کی جائے اور فلاں بزرگ ہمارے گناہ بخشوا کر رہیں گے، ان کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگایا جاتا ہے. یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو خدا کے فیصلوں پر اثر انداز ہو، اس سے کسی کو کچھ لازماً دلوا دے، قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے اس کے سامنے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ سب بہت سے لوگ آج لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے، ہم تمہیں معاف فرما دیں گے.
عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھ جائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ لا یتکلمون، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے آواز نہیں نکلے گی رحمان کے سامنے پھسپھساہٹ کے سوا، آہٹوں کے سوا، بس اتنا ہی، سب سناٹا ہوگا، کوئی بات نہیں کر سکے، کون بخشوا سکے گا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہوگی۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارا واسطہ وسیلہ ہے، ہاں شفاعت ضرور ہوگی، یوم یذل لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور دیگر کئی ایک مقامات پر شفاعت کا تذکرہ آیا ہے۔ شفاعت کا انکار نہیں ہے، شفاعت ثابت ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، لیکن شفاعت کب ہوگی؟ سب سے پہلی چیز شفاعت قیامت میں ہوگی، جس وقت فیصلے ہو رہے ہوں گے جنت اور دوزخ کے، بخشش کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت شفاعت ہوگی، اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں کسی کو کوئی حاجت نہیں ہے شفاعت اور کسی کی جو ہے سفارش کی، اس وقت وہاں پر کیونکہ عمل نہیں ہوگا، وہاں پر جزا کا دورہ ہوگا، اس لیے وہاں پر شفاعت اور سفارش ہوگی۔ کس کی سفارش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ طٰہٰ میں، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یوم یذل لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، شفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، ہر کس و ناکس کی نہیں، جو چاہے منہ اٹھا کر جا کر شفاعت نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کرام کو، اولیاء اللہ کو، صالحین امت کو، یہ سب جو ہے سفارش کریں گے اللہ کے دیگر گنہگار بندوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ورضی له قولا، اور جس کے لیے اجازت دیں گے، جس کو پسند فرمائیں گے کہ ان کے لیے سفارش کی جائے، کن کو پسند فرمائیں گے؟ وہ اہل ایمان، اہل توحید، جو شرک سے اپنے آپ کو پاک کر کے رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے گناہ ہوئے تھے بشری تقاضوں کے وجہ سے۔ ہر انسان گنہگار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں پتہ نہیں، لیکن توحید پر قائم رہنا ضروری ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی پوری کوشش کرنا، اس کے بعد جو گناہ ہو جائیں گے تو پھر ان کی سفارش اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیں گے اپنے دیگر نیک بندوں کو کہ ان کی سفارش کرو، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت بھی بخشی جائے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کے جو معاملات ہیں، جیسا کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدھ، یہ فلاں ہماری سفارش کر کے ہماری حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہمارے واسطہ وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو جو ہے ہماری بگڑی بن جاتی ہے، ایسا دنیا کے معاملات میں نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو آپ کو عمل کا موقع ملا ہوا ہے، جب تک کہ زندہ ہیں آپ خود اپنا عمل کیجئے، براہ راست اپنے رب سے مانگیے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب تک کہ آپ کو عمل کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک کہ آپ کی سانس چل رہی ہے، اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں اور اپنی ضرورتیں مانگ سکتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ مومن 24ویں پارے میں، ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، اور ربکم ادعونی استجب لکم، میں سننے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی تکبر کرے گا اس سے تو پھر میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی رب کا تو یہ کہنا ہے کہ مجھ سے مانگو، براہ راست میرے پاس آؤ، تم کیوں نہیں آتے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا سورہ بقرہ 2 پارے میں، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، زیادہ دور نہیں ہوں، وہ مجھ کو دور نہ سمجھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو میں نہ صرف ان کی پکار سنتا ہوں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ براہ راست مانگنے کے لیے یعنی بار بار کہا جا رہا ہے، مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، احادیث میں جو ہے یہ بات آ رہی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا سورہ قاف 26ویں پارے میں۔
ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس سے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ، اور اس کے دل میں جو خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شہرک کسے کہتے ہیں؟ رگ جان جسے کہا جاتا ہے، جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، انتہائی قریب ہوتی ہے، انسان کے گلے پر ہوتی ہے وہ، تو وہ اس سے بھی قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، تمہارے پاس جو بھی باتیں تم سوچتے ہو، وہ سب کا سب ہم جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس قدر قریب ہے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، دور دور کے لوگوں سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی قدرت نہیں ہے ان سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے بے حد قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ایک حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ وہ غار کا جو واقعہ ہے، صحیح حدیث ہے، 3 حضرات غار میں پھنس گئے تھے، اس وقت جو ہے اس غار کے اوپر ایک پتھر آ کر ٹک گیا، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ دے کر انہوں نے دعا کی تھی، کہ نیک اعمال اپنے اپنے جو تھے اس کا واسطہ دے دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ دنیا کے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ براہ راست مانگو، تم کو بھی عمل کا مہلت ہے، ابھی تم زندہ ہو، ابھی تم اپنے نیک عمل کے ذریعے سے مجھ کو منوا لو، مجھ سے حاجتیں مانگو اور توبہ استغفار کرتے جاؤ، اپنے گناہوں پر قصوروں پر معافی مانگو۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے اور ان سے ہمیں جو ہے سفارش کرانی ہوگی، واسطہ وسیلہ بنانا ہوگا، تو یہ بات بالکل جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں جو ثابت ہوتی ہے کہ وہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں دلیل کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے جو سفارشی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری فریاد خدا تک پہنچانے والے، اس سے رزق، دولت، اولاد وغیرہ دلوانے کے لیے ہمارے لیے واسطہ اور وسیلہ ہے۔ یہ واسطہ وسیلہ ہماری پکار سنتے ہیں اس سے، اور خدا سے ہمارے لیے بہت کچھ منوا لیتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر کے فرما رہے ہیں۔ تصور مشرکین مکہ کا اپنے بتوں کے بارے میں تھا، اور اس بنا پر وہ ان کی پرستش کرتے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے، کچھ ایسا ہی تصور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں آج آ گیا ہے، بزرگان دین کے تعلق سے، جو غلو کا شکار ہیں، پیروں اور ولیوں کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے ان کا، چنانچہ وہ ان کو خدا کے حضور واسطہ اور وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش تھوڑی کر رہے ہیں، جیسا کہ ان آیتوں میں بھی یہ بات آئی، یہ نہیں کہتے کہ ہم پرستش کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، نہیں کہتے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے واسطہ وسیلہ ہے، یہی کہتے ہیں یہ لوگ بھی، وہ مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب غلط اور باطل باتیں ہیں، یعنی قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہو کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ مشرکین نے یہ بت انبیاء اور بزرگوں کی صورت میں بنا لیے، اور اس ظام میں مبتلا ہوئے کہ جب وہ ان بتوں کی پرستش کریں گے تو یہ بزرگ اللہ کے ہاں ان کی مدد کریں گے، سفارشی ہوں گے۔ اس زمانے میں ان کی مثال بہت سے لوگوں کا بزرگوں کی خبروں کی تعظیم میں مشغول ہو جانا ہے۔ آج بھی ایسا جو کر رہے ہیں، بزرگوں کی خبروں پر جا جا کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، اسے اعتقاد کے ساتھ کہ ان کی خبروں کی تعظیم کرنے کی صورت میں وہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہو جائیں گے۔ جس چیز کا خدا کو علم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز سرے سے اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، جس کا یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، اور جب آسمان و زمین میں ان سفارشیوں کے وجود کا کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو ان کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مشرکین کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ اور یہ بات بھی بہت عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے، بلکہ وہ براہ راست اپنے بندوں کی قسمتوں کے فیصلے چکاتا ہے، لیکن جن کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا ہے اس پر اصرار کیے جا رہے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں بھی اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہے، گویا ان کا علم اللہ کے علم سے بڑھ کر ہے، اور وہ اس کو ایک ایسی بات کی خبر دینا چاہتے ہیں جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کرتے ہوئے، اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ سب غلط اور باطل باتیں ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سب کے سب سفارشی ہیں، کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، اور فرماتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، حد سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں مانگتے مجھ سے، کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، بتا دیا گیا اس آیت کے روح سے۔
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اور بلند ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جتنے طریقے عبادت کے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قربانی ہو کسی جانور کی، یا چاہے جو ہے طواف ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، نظر، نیاز، منت، مراد، یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں، عبادت کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، مخلوق کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، خالق کے لیے عبادت جائز ہے، اور خالق ایک ہی ہے اور دوسرے دیگر ساری کی ساری مخلوقات ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس بھی طریقے سے ہوگا، جو بھی دل و دماغ میں لوگ یہ بات سوچتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کر دی ہے۔ کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلاں کے پاس تو صرف واسطہ وسیلے کے لیے جاتے ہیں، فلاں کے پاس تو دعا کے لیے جاتے ہیں، فلاں کے پاس تو جو ہے منوانے کے لیے جاتے ہیں اپنے رب کو، فلاں کے لیے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا۔ اور پھر قیامت کے روز ان تمام لوگوں کے فیصلے جب ہوں گے تو جب شفاعت و سفارش ہوگی، میرے نیک بندوں کو میں اجازت دوں گا، اس وقت وہ سفارش کریں گے، بشرطے کہ تم توحید پر قائم رہ کر شرک سے نفرت کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو گے، تو پھر تمہارے جو گناہ تم سے ہو جائیں گے جانے انجانے میں، ان کی معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔